آج انشاءاللہ ماہانہ اجتماع ہے، ساتھ میں انشاءاللہ اور آپ کے بھی بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا اور اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اللہ رب العزت کے قرب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا دو چیزیں بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ دو چیزوں کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب نصیب ہوگا۔ وہ دو چیزیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، آپ کی مبارک سنتیں، ان کا اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، آپ کی مبارک سنتیں، یہ ہر چیز میں، عبادات میں، معاملات میں، گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، پہننے میں، کھانے میں، سونے میں، چلنے میں، بات کرنے میں، رہن سہن میں، مسجد میں داخل ہونے میں، گھر میں داخل ہونے میں، نہانے میں، وضو استنجا کرنے میں، کپڑے اتارنے میں، کپڑے پہننے میں، جوتا پہننے میں، جوتا اتارنے میں، سواری پر سوار ہونے میں، ہر چیز میں، سفر میں، حضر میں، سو کر اٹھنے میں، سونے سے پہلے، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہمیں نصیب ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ایک آدمی ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر تیرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، آپ کی سنتوں سے ہٹا ہوا ہے، اعراض کیے ہوئے ہیں، فرمایا کہ وہ کوئی اور تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مضبوطی سے اس کی زندگی میں راسخ ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں۔ حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، چند دن حضرت کے پاس قیام فرمایا اور پھر واپس جانے لگے۔
حضرت نے فرمایا کہ میاں کیسے تشریف لائے تھے اور پھر واپس جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، بڑی شہرت سنی تھی، تو میں آیا تھا کہ میں کوئی آپ کی کرامت دیکھوں۔ میں نے چند دن آپ کے پاس گزارے ہیں، مجھے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں نظر آئی۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے ان چند دنوں میں میرا کوئی عمل امکانی حد تک جتنا انسان کے اختیار میں کوئی سنت سے ہٹ کر سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہنے لگے یہ تو نہیں دیکھا، یعنی آپ کا ہر عمل سنت کے مطابق دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تشریف لے جائیں، میرے پاس اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں، اس سے بڑی اور کوئی کرامت۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ساری رات نفل پڑھتا رہے اور ایک آدمی سنت کے مطابق سوتا ہے یا سنت کے مطابق وضو کرتا ہے یا سنت کے مطابق کپڑے پہنتا ہے یا سنت کے مطابق کپڑے اتارتا ہے یا سنت کے مطابق نیند سے اٹھتا ہے یا سنت کے مطابق نیند سے اٹھ کر اعمال اختیار کرتا ہے، کوئی ایک عمل بھی اس نے اگر سنت کے مطابق کیا تو یہ اس نفل پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ نفل جو پڑھ رہا ہے ایک سنت پر عمل کرنے سے اس سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ اندازہ کریں کہ سنت کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن اگر ان کاموں میں کرتے ہوئے سنت کی نیت کریں تو چار چاند لگتے ہیں۔ کرتے تو ہیں، مثلا سونے سے پہلے ہم باوضو ہو جائیں، سونے سے پہلے باوضو کر لیں، عورتیں لوگ سونے سے پہلے چہرہ دھوتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ جراثیم نہ ہوں اس لیے دھوتے ہیں، کوئی کریم وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے تو دھو رہے ہیں، اور اگر وضو کے لیے اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ سمجھ کے باوضو ہو کر کے تو حدیث میں آتا ہے سونے کے ساتھ ہی جیسے ہی لیٹے بڑے وضو ٹوٹ گئے، لیکن ساری رات فرشتے عبادت لکھنے کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھے کہ گویا ساری رات یہ اللہ کی عبادت میں لگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت، موت آ گئی تو شہادت کی موت، اور ساری رات اللہ کے فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھیں گے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت میں ہے۔ تو باوضو ہو، اور پھر مسواک کو سرہانے رکھ کر سو، تکیے کے پاس مسواک رکھ کر سو۔ جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو بستر کو جھاڑ لیں، کپڑے سے جھاڑ لیں، ہاتھ سے جھاڑ لیں، سنت کی نیت سے اس پر ثواب ہو جائے۔ جب بستر پر بیٹھیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر
اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماری اور پھر اپنے سر سے لے کر اس طرف پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے ہاتھ پھیریں اور پیچھے سے جہاں تک 3 مرتبہ اس طرح سے. پھر جب بستر پر بیٹھیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھیں. اور پھر جب بستر پر بیٹھیں سونے سے پہلے 3 مرتبہ یوں کہہ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 تسبیح نہیں، صرف 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر اس شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذرات کے مطابق بھی ہوں گے، اللہ سارے گناہ معاف فرمائے گا. گویا سونے سے پہلے سارے گناہوں کی معافی اللہ نے فرما دی. اور 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. 3 مرتبہ یہ پڑھ کر کے سو جائیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تک اس کو راضی اور خوش نہیں کر دیں گے اس کو ہلنے نہیں دیں گے. اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس بندے کو خوش کر دیں گے. کتنی دیر لگے گی؟ سورہ ملک، سورہ تبارک اللہ، اس کی تلاوت فرمائیں سونے سے پہلے. اور سورہ الف لام میم سجدہ، اس کی تلاوت فرمائیں. اور اگر ہمت ہو تو سورہ آل عمران کا آخری ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس کی تلاوت فرمائیں. اور پھر جب سوئیں تو دائیں طرف جو مسجد میں ساتھی رکھیں گے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اس طرح سے سو جائیں، پاؤں ادھر کریں، ساری ادھر کریں، اور دائیں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائیں. بھلے چند منٹ کے بعد پھر دوسرے پہلو کو دیکھیں. اور جب سوئیں تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں آپ ہی کے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور آپ ہی کے نام کے ساتھ اٹھتا ہوں. اور ایک دعا یہ ہے اللہم قینی عذابا، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لیجیے. یوم تبعث عبادک، جس دن قیامت کے دن آپ اپنے بندوں کو اکٹھا کریں. یہ دعا پڑھیں اور استغفار پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں. اور جب اٹھیں تو سب سے پہلے اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نیند سے اٹھایا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سونے کے بعد، اور اسی کی طرف ہم نے جمع. اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور اس کے بعد جو مسواک رکھی ہوئی ہے اس مسواک کو اٹھا کے کریں. مسواک کو بیٹھے بیٹھے بستر پر اٹھا کے کریں. مسواک کرنے کے بعد سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو تو حافظ ہیں
وہ تو اس کو پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے، اور جو حافظ نہیں وہ وضو کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مثلا وضو کرنے پھر پڑھ لیں۔ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور 10 مرتبہ اللہم قینی عذابک، یہ اللہم ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، یہ اللہم ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، یہ 10 مرتبہ، یہ 10 مرتبہ، یہ 10 مرتبہ۔ اور اس کے بعد اب اٹھیں، اٹھنے کے بعد وضو استنجے سے فارغ ہوں، سنت کے مطابق وضو استنجے سے فارغ ہوں، اور نفل پڑھنے سے پہلے اگر عطر ہو تو عطر لگا، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد شروع کرنے سے پہلے وضو کر کے عطر لگانا۔ اب تہجد پڑھیں، وہ 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اور اگر یقین ہو کہ ہم صبح اٹھیں گے تہجد میں، پھر وتر آخری نماز پڑھیں، پھر وتر کو آخری پڑھیں، شروع میں نہ پڑھیں۔ اور اگر یقین نہیں کہ ہم صبح تہجد کے لیے اٹھیں گے تو پھر رات کو وتر پڑھ کے سوئیں۔ اب وتر پڑھ کے اگر وتر کو آخری نماز پڑھایا ہے، وتر پڑھ کے خوب دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جتنے بھی نبی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئی تھی، اس وقت تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے۔ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت تہجد کی نماز ہے، تہجد کی۔ حدیث میں آتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ مسکرا دیتے ہیں، اللہ خوش ہو۔ ایک وہ انسان جو میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے میں آگے بڑھتا ہے، اور ایک وہ انسان جب نماز کے لیے جماعت کے لیے صفیں بن رہی ہوں تو وہ اگلی صفوں کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور تیسرا وہ انسان جو رات کے آخری پہر میں نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اللہ اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے حکم کہتے ہیں کہ بھئی جو یہ کہتا رہے آمین آمین کہتے رہو، میں نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے ہم سے محبت کرنے والا، کوئی ہے ہماری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، کوئی ہے بیماریوں سے نجات پانے والا، کوئی ہے ہم سے رزق کی فراوانی چاہنے والا، ہم دینے کے لیے تیار۔ تو یہ بہت مبارک ہے تہجد پڑھ۔ تہجد پڑھنے کے بعد تسبیحات کا، ذکر کا اہتمام۔ اب ذکر میں جو مسنون تسبیحات ہیں وہ کریں، ذکر بالجہر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ صبح کی آذان اس کو مصلی کے اوپر بیٹھا ہو اور صبح کی آذان سنے، یہ خوش نصیبی ہے۔ یاد رکھیں، یہ لکھ لیں، جو انسان اس بات کا اہتمام کرتا ہے اللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آنے دیتے، رزق کی تنگی نہیں آنے دیتے اس شخص کو، اور جو اس کا اہتمام نہیں کرے گا اللہ کو اس سے کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔